السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو جو سٹوری سنانے لگی ہوں یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی سٹوری ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے نا، یہ بہت ہی صابر شاکر پیغمبر تھے اور بہت جلیل القدر تھے۔ ویسے تو پیغمبر سارے جو ہیں وہ بہت زیادہ صابر شاکر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر آزمائشیں بھی بہت زیادہ کرتا ہے، یعنی انہیں بہت زیادہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر گزرے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دنیا کی دولت دے رکھی تھی، دنیا کی نعمتیں ہر طرح کی تھی ان کے پاس۔ ان کے پاس بہت بڑا سارا گھر بھی تھا، ان کے پاس پیٹس بھی بہت تھے، اونٹ، گھوڑے، بکریاں، گدھے، اور اسی طرح نا اور بھی بہت سارے چیزیں تھیں، اور ان کے بہت پیارے پیارے بچے تھے، بیویاں تھیں، ان کے سرونٹس بہت زیادہ تھے، اور بچے اس طرح کے اچھے تھے کہ ان کی ہر بات مانتے تھے۔ اور اس کے علاوہ نا ان کی زمینیں بہت زیادہ تھیں، اور زمینوں کے اوپر نا باغات انہوں نے لگائے ہوئے تھے، اور کھیتیاں تھیں، باغوں میں پھل فروٹ ہوتے تھے، سبزیاں مختلف طرح کی، اس طرح مطلب کہ بہت ہی چیزیں تھیں ان کے پاس، دنیا کی ہر چیز جس کو ہم سوچ سکتے ہیں نا وہ چیزیں تھیں۔ اور ان کے کپڑے بھی بہت اچھے ہوتے تھے، اور وہ بہت شان و شوکت سے رہا کرتے تھے۔ اور پھر اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود نا ان میں ایک بات تھی کہ وہ نا پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے تھے۔ بے شک انہیں اپنے نرم گرم بستر سے بھی اٹھنا پڑتا تھا نا، تو وہ بستر سے اٹھ کے راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور دن کو ہر وقت پارٹیوں اور خوش گپیوں میں ہی نہیں وقت گزارتے تھے، وہ دن کو میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات مانا کرتے تھے۔ یعنی کہ اگر کسی کو کسی چیز کی ہیلپ کی ضرورت ہے یا کوئی بھی چیز کی ضرورت ہے، تو وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میرے پاس ہے تو میں کیوں نہ دوں، وہ دے دیا کرتے تھے۔ اب نا ایک دن نا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت زیادہ تعریفیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہوئی ہے، ہر نعمت ہے ان کے پاس، ان کی صحت بھی اتنی اچھی ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی نا وہ بہت زیادہ بھلائی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ تو شیطان جو تھا نا وہ بھی ان کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، تو شیطان کہتا ہے کہ کیوں بھائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری چیزیں دی ہوئی ہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے ہی۔ تو اب نا دوسرے کہتے ہیں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان سے لے لیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں کہ نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ میں ان کو چاہے تھوڑا دوں چاہے زیادہ دوں، چاہے ان سے لے لوں یا دے دوں، وہ میرے ہی رہتے ہیں، وہ شیطان کے اس میں جھانسے میں نہیں آتے، برے کام پھر بھی نہیں کرتے۔ اب جی ایسے ہوا کہ ان کے جو جانور تھے وہ سارے بیمار ہو گئے، اور بیمار ہونے کے بعد ڈیڈ ہو گئے۔ انہیں بہت افسوس ہوا، لیکن انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ نے دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیے ہیں، کوئی بات نہیں۔ پھر ایسے ہوا کہ وہ جو فصلیں تھیں وہ بھی کوئی نہیں ہوئی، پھر ان کے فروٹ سارے ختم ہو گئے، سوکھ گئے، جو ان کے درخت تھے وہی سوکھ گئے۔ اب نا لوگ پھر ایک دن بیٹھے ہوئے تو کہتے ہیں کہ ان کی ساری چیزیں خراب ہو گئی ہیں، سوکھ گئی ہیں، اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو دوسرے لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں لوگ وہ اتنے اچھے خاصے، ان کی اتنی صحت ہے، ان کے اتنے سرونٹس ہیں، سارا کچھ تو ان کے پاس ہے، ان کے اتنے بچے تابع دار ہیں، تو وہ تو عبادت کریں گے ہی اللہ تعالیٰ کی۔ اب ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نا اتنی زیادہ ان کے اوپر کرائسس آئے کہ وہ سارے جو سرونٹس ہیں نا وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، پھر ان کے بچے بیمار ہو گئے، پھر ان کے پاس منی نہیں تھا، پھر وہ نا بچے ڈیڈ ہو گئے۔ لیکن انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ ہی دینے والے ہیں، آپ ہی لینے والے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں، چاہے دیں چاہے لیں۔ پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔
پھر لوگوں نے کہا صحت تو ان کی اتنی اچھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نا ان کے اوپر ایک اور آزمائش ایسی کی کہ وہ بیمار ہو گئے۔ اب وہ اتنے بیمار ہوئے کہ نہ وہ اٹھ ہی نہیں سکتے تھے بستر سے۔ پہلے تو بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتے تھے، پھر پہلے چل بھی نہیں سکتے تھے، اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، پھر وہ کھانا بھی بہت کم سا کھاتے تھے اور ہلنا ہی نہیں ہے نا، وہ تو ایک ہی جگہ، اور ان کے پاس جگہ بھی نہیں رہی تھی۔ اب سارا کچھ ان کی بیوی نے کہا کہ میں ان کا علاج کرواتی ہوں، تو وہ سارا کچھ بیچ بوچھ کے نا ان کے پاس اب کوئی چیز بھی نہیں تھی، اب صرف وہ دونوں ہی تھے، حضرت ایوب اور ان کی ایک بیوی، باقی ان کے پاس ہر چیز اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی۔ تو لیکن نہ وہ پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ شکر ہے تیری ذات کا، تو نے مجھے پہلے اتنا کچھ دیا ہوا تھا، تو پھر مجھے کبھی سوچ بھی آ جاتی تھی چیزوں کی، اور میری اور تیرے درمیان نا اتنی چیزوں کا فاصلہ آ جاتا تھا، تو اب تو اللہ تعالیٰ تو نے مجھے سب کچھ ہی لے لیا میرے سے، اب تو تیرے اور میرے درمیان میں کوئی چیز بھی نہیں آئے گی جو وہ پریشان کرے کہ بھئی ابھی یہ مسئلہ ہے یا وہ مسئلہ ہے، تو اب تو میں صرف آپ کی عبادت ہی کیا کروں گا۔ تو اب ایسے ہوا کہ انہوں نے نا دن رات اللہ تعالیٰ کی، ویسے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ تعالیٰ میں نے جب میں بیمار بھی تھا یا بیمار نہیں بھی تھا، اس سے پہلے بھی میں نے کبھی بھی پراؤڈ فیل نہیں کیا تھا، میرے پاس اتنی دولت تھی میں پھر بھی پراؤڈ فیل نہیں کرتا تھا، تو اب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، کوئی بات نہیں۔ اب نہ ان کی بیوی جاتی اور جا کے مزدوری کرتی، اور نہ جو ان کے پاس پیسے ہوتے منی ہوتی اس کے جا کے ان کے لیے کھانا لے آتی کرتی۔ اب یہ نا مختلف روایات ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ان کی بیماری 4 سال رہی، کوئی کہتا ہے 12 سال، اور کوئی کہتا ہے 18 سال تک وہ بیمار رہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو کچھ بھی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیمار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا، کبھی بھی شکوہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا پھر بھی شکر کرتے رہے اور صبر کے ساتھ نہ زندگی گزارتے رہے۔ اب ایک دن ایسے ہوا کہ ان کے دل میں ایسے ہی نا برے خیالات آنے لگے، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، اور یہ جو شیطان ہے نا یہ تو بہت بدتمیز ہے، یہ تو میرے دل میں آ کے تو ایسے سے خیالات ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تو کچھ بھی نہیں دے رہے، تمہارے تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، تو تم کیسے زندہ رہو گے، اور تم اس طرح کے نا مجھے خیالات آتے ہیں، تو یا اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نا اس بندے پہ نا حضرت ایوب علیہ السلام پر بہت زیادہ پیار آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا تو میرا واقعی بہت پیارا بندہ ہے کہ تو نے تو کبھی بھی کچھ بھی نہیں کہا، میں نے اتنی چیزیں تمہیں دی، تم تو پھر بھی مجھے یاد کرتے رہے، جب میں نے واپس لے لی تم تو پھر بھی مجھے یاد کرتے رہے، اب ایسے کرو کہ تم نا اپنا پاؤں مارو زمین کے اوپر، اور جو پانی نکلے گا نا پاؤں سے مارنے سے پانی نکلے گا، اور جو پانی نکلے گا اس کو تم پینا بھی اور تم نہا بھی لینا، پھر دیکھنا تم بالکل تندرست ہو جاؤ گے۔ اب انہوں نے ایسے کیا کہ وہ پانی کچھ پیا اور کچھ نہا لیا۔ ان کی بیوی جو ہے نا وہ گئی ہوئی تھی مزدوری کرنے کے بھئی میں کچھ ان کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کر کے لاتی ہوں، تو ان کے بعد ہی وہ اس پانی سے نہائے تو بالکل تندرست ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے ہی ان کے لیے کپڑے بھیجے، انہوں نے کپڑے پہن لیے، اب وہ اتنے پریٹی لگ رہے تھے، وہ کہتے ہیں بلکہ نا اوپر سے نا اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی، جیسے اوپر سے پھول برساتے ہیں نا ایسے برسائے کہ یہ میرا اتنا اچھا بندہ ہے کہ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نا صابر کہا ہے قرآن پاک میں۔ اب نا جب ان کی بیوی آئی تو وہ دیکھ کے پریشان ہو گئی، کہتی ہیں اوئے میرے تو ادھر ہسبینڈ تھے، تو حضرت ایوب سے کہتی ہیں کیا آپ نے ادھر کوئی بندہ دیکھا؟ میرا ادھر ہسبینڈ تھا، وہ بہت بیمار تھا تو میں ان کو چھوڑ کے گئی تھی صبح، تو ابھی وہ نہیں ہے، تو کہیں کوئی جانور وغیرہ تو نہیں نزدیک آ گیا، اس نے کاٹ لیا یا کوئی اٹھا کے لے گیا؟ وہ کہتے ہیں وہ میں ہی ہوں
تو ان کی بیوی کہتی ہیں آپ میرے ساتھ ایسے مذاق نہ کریں، میرے ہسبینڈ بہت بیمار تھے، تو آپ کو نہیں پتہ وہ کتنے بیچارے بیمار تھے، اور میں ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنے گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا، حضرت ایوب نے کہا کہ دیکھیں یہ میں ایوب ہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر آزمائش ڈالی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے تھے، میری آزمائش پوری ہو گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تھا کہ یہاں سے پانی نکلے تو تم اس سے نہا لینا، تو میں نے نہا لیا، اب میں بالکل تندرست ہوں۔ اب وہ بہت زیادہ خوش ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں وہ ساری چیزیں واپس کی، یعنی کہ ان کی پھر اور بھی بیویاں بچے ہوئے، ان کے بچے بھی پیدا ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دولت، دنیا کی جائیداد، ان کی فصلیں، ان کی زمینیں، ان کی ہر چیز انہیں واپس کی۔ اب وہ بہت زیادہ ہیپی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ صابر شاکر انسان تھے۔ پیغمبر تو ویسے بھی صابر شاکر ہوتے ہیں، لیکن یہ تو بہت زیادہ ان کی صفت ہی ایسی تھی کہ وہ ہر وقت صبر کرنے والے۔ تو بچوں اگر ہمیں بھی کوئی چھوٹی موٹی کوئی چوٹ آ جاتی ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے، تو ہمیں صبر ہی کرنا چاہیے، ہمیں ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کتنے گندے ہمیں مارتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی چیز نہیں دی، یا کچھ اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے ہر حال میں۔ اچھا بچوں، اللہ حافظ۔